محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، القراءۃ الراشدہ میں آج ہمارا سبق اسئلہ سے ہے، سوالات۔ سوال نمبر 1، ما غایۃ النملۃ من سعیہا و بذلہا للجہد۔ ما یہ اس میں استفہام ہے، کیا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ غایت مقصد، النملۃ چیونٹی، غایۃ النملۃ چیونٹی کا مقصد۔ چیونٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے، کس بات سے؟ من سعیہا، اپنی کوشش سے۔ چیونٹی جو کوشش کرتی ہے، سرگرداں ادھر سے ادھر بھاگی پھرتی ہے، تو اس سے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وَبَذْلِہا، بذل یبذل خرچ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو خرچ کرنے، للجہد محنت کے لیے۔ محنت کے لیے اپنے آپ کو خرچ کرنے کا مطلب ہے مشقت اٹھانا، پریشان اور سرگرداں رہنا۔ تو چیونٹی کا مقصد اپنی کوشش اور اپنی مشقت انگیزی سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ مشقت برداری۔ چیونٹی کا مقصد اپنی کوشش اور مشقت برداری سے کیا ہوتا ہے؟ تو جواب ہوگا اس کا، غایۃ النملۃ من سعیہا و بذلہا للجہد ما قال فی ھذا الشعر۔ چیونٹی کا مقصد اپنی کوشش اور مشقت برداری سے وہ بات ہوتی ہے جو اس نے اس شعر میں کہی ہے۔ کون سے شعر میں کہی ہے؟ النملۃ میں جو دوسرا شعر ہے، غایتی نیل الطلب لا ابالی بالتعب۔ میرا مقصد مقصود کو پانا ہے۔ مطلب یہ کہ چیونٹی کا اپنی کوشش اور مشقت برداری سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مقصود حاصل کر لے۔ ساری سرگردانی اور پریشانی اسی لیے ہوتی ہے کہ مقصود حاصل ہو جائے۔ تو مقصود کو حاصل کرنے کے لیے چیونٹی یہ سب کرتی ہے۔ غایتی نیل الطلب، میرا مقصد مقصود کو پانا ہے، لا ابالی بالتعب، میں تھکن سے گھبراتی نہیں ہوں۔ سوال نمبر 2، عدد بعض الاعمال التی تقوم بها النملۃ۔ کچھ وہ کام گناؤ، عدد گناؤ، عدد یعدد تعدیداً گنانا۔ کچھ وہ کام گناؤ جن کاموں کے ساتھ چیونٹی قائم ہوتی ہے، کرتی ہے۔ کچھ وہ کام گناؤ جن کو چیونٹی کرتی ہے۔ تو بعض الاعمال التی تقوم بها النملۃ
ما فی ھذا الشعر، کچھ وہ کام جن کو چونٹی کرتی ہے وہ ہیں جو اس شعر میں ہیں۔ ابتنی البیت الحسن بنظام للسکن ولقوتی اذهب لست یوما العب کل صیف اجمع لی طعاما یشبع۔ یہ کچھ کام ہیں چیونٹی کے کہ میں اپنا اچھا گھر بناتی ہوں۔ تو چیونٹی کا ایک کام ہے اپنے لیے اچھا خوبصورت گھر بنانا۔ میں کسی دن کھیلتی نہیں ہوں۔ دوسرا کام چیونٹی کا یہ ہے کہ وہ کھیل اور لغو باتوں سے دور رہتی ہے۔ ولقوتی اذهب، اور اپنی خوراک کے لیے جاتی ہوں۔ تو تیسرا کام یہ ہے کہ چونٹی اپنی خوراک تلاش کرتی ہے۔ اور چوتھا کام ہے کل صیف اجمع، میں پوری موسم گرما اکٹھا کرتی ہوں۔ لی طعاما یشبع، اپنے لیے کھانا جو مجھے سیراب کرے۔ تو یہ تین چار کام ہیں، گھر بنانا اور اپنی خوراک کے لیے نکلنا، خوراک تلاش کرنا، کھیل اور لغو سے دور رہنا، اور گرمیوں میں اپنے لیے کھانا جمع کرنا تاکہ بارش کے موسم میں سکون سے کھا سکے۔ ماذا نتعلم من النملۃ، ہم چیونٹی سے کیا سیکھیں؟ چیونٹی سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ تو نتعلم من النملۃ اننا نجمع الاعمال الصالحۃ للآخرۃ کی نتقی بها النار۔ ہم چیونٹی سے یہ بات سیکھیں کہ ہم آخرت کے لیے اعمال صالحہ اکٹھے کریں، نیک اعمال اکٹھے کریں تاکہ ان کے سبب دوزخ سے بچ جائیں یا بچ سکیں، تاکہ ان کے ذریعے دوزخ سے محفوظ رہیں۔ لماذا تجمع النملۃ طعامها فی الصیف، چیونٹی اپنا کھانا موسم گرما میں کیوں اکٹھا کرتی ہے؟ تو جواب ہوگا تجمع النملۃ طعامها فی الصیف کی تاکل فی فصل المطر مستریحا فی بیتہا۔ چونٹی کھانا موسم سرما میں اکٹھا کرتی ہے تاکہ وہ بارش کے موسم میں اپنے گھر میں آرام سے کھائے۔ موسم بارش میں اس کو پریشان نہ ہونا پڑے۔ تو تجمع النملۃ طعامها فی الصیف کی تاکل فی فصل المطر مستریحا فی بیتہا۔ هل تستطيع ان تحکی لاخوتک قصۃ تحث علی الاجتہاد وترک الکسل، کیا تم استطاعت رکھتے ہو؟ هل تستطيع، کیا تم استطاعت رکھتے ہو اس بات پر یا اس بات کی کہ تم اپنے بھائیوں کو ایک قصہ سناؤ جو محنت اور سستی کے چھوڑنے پر ابھارے۔
کیا تم استطاعت رکھتے ہو اس بات کی کہ تم اپنے بھائیوں کو ایک ایسا قصہ سناؤ جو قصہ محنت اور سستی چھوڑنے پر ابھارے؟ جواب ہوگا نعم استطیع قصتاً نعم استطیع ان احکی لاخوتی قصتاً تحث علی الاجتہاد و ترک الکسل۔ ہاں میں استطاعت رکھتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو ایک ایسا قصہ سناؤں جو محنت اور سستی چھوڑنے پر ابھارے۔ وہو ھذا، اور وہ یہ ہے، کان متعلم، ایک طالب علم تھا، یتعلم بالاجتہاد الشدید، جو بہت محنت سے پڑھتا تھا، ومع ذالک لا یستطیع ان یحفظ دروسہ، اور وہ اس کے باوجود استطاعت نہیں رکھتا تھا کہ اپنے سبق یاد کر سکے، اپنے سبق یاد کرے، اور وہ اپنے سبق یاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، بہت محنت کے باوجود۔ مع ذالک لا یستطیع ان یحفظ دروسہ، اور اس کے باوجود وہ اپنے سبق یاد کرنے پر استطاعت نہیں رکھتا تھا۔ ولا یقدر ان یسمع الاستاذ الدروس، اور وہ قدرت نہیں رکھتا کہ استاذوں کو سبق سنا دے، یا استاذوں کو سبق سنانے کی، فی وقت تعلیم کے وقت میں۔ فرحمہ اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول نے اس پر رحم فرمایا۔ وجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکانا قریبا منہ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب ایک جگہ تشریف لائے۔ وَأَرْسَلَ قَاصِدَهُ إِلَيْهِ، اور سرکار نے اپنا قاصد اس کے پاس بھیجا۔ قَالَ الْقَاصِدُ لِذَلِكَ الْمُتَعَلِّمِ، تو قاصد نے اس طالب علم سے کہا، انکا یا انکا امشی معنا، کہ تم ہمارے ساتھ چلو، نتنزہ تفریح کرنے، امشی معنا نتنزہ، ہمارے ساتھ تفریح کرنے چلو۔ قال ذالک المتعلم، اس طالب علم نے کہا، انی لا استطیع ان یحفظ دروسی بالاجتہاد الشدید، فکیف امشی معک للتنزہ، میں بہت محنت کے باوجود سبق یاد نہیں کر پاتا، تو تمہارے ساتھ تفریح کے لیے کیسے جاؤں؟ جاء القاصد الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو قاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاصدہ مرتن اخری الیہ، تو سرکار نے دوبارہ قاصد کو اس کے پاس بھیجا۔ وقال القاصد لذلك المتعلم، قاصد نے اس طالب علم سے کہا،
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ فلما سمع اسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام تعظیما، جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو وہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا۔ و یمشی سریعا، یا اخذ یمشی سریعا، اور تیز تیز چلنے لگا۔ فوصل الی مکان فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس مکان میں پہنچا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، خضع لقدمیہ، تو آپ کے قدموں میں گر گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، احبنا اجتہادک فی التعلم، ہمیں تمہارا پڑھائی میں محنت کرنا پسند آیا۔ فادخل لعابہ فی فیہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال دیا۔ فتنور ذہنہ، تو اس کا ذہن روشن ہو گیا۔ وعلا فی صفہ، اور وہ اپنی جماعت میں بلند ہو گیا، سب سے آگے ہو گیا۔ وفازہ، اور کامیاب ہو گیا۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔